راز ٹی وی کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا وعدہ کس نے کیا تھا اور کس سے کیا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے جبرائیل نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہے اور وہ آپ سے اجازت چاہتا ہے کہ اندر آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسے اندر آنے دیں۔ تو ملک الموت اندر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، جب سے دنیا بنی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر آپ کی طرف بھیجا کہ اگر آپ آنا چاہیں تو لے آنا، اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش پر آپ کے استقبال کی ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو حضرت محمد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پہلے اللہ سے وعدہ لے کر آئیں کہ کہیں میرے یہاں سے جانے کے بعد میری امت کو تنہا تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ لے کر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر بولے، اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں بھاری ہونے لگا اور میں سمجھ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ حضرت علی شیر خدا جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، ہلنے کی طاقت نہ تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ اتنے میں حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور تلوار کو بلند کر کے زوردار انداز میں کہنے لگے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، میں ایسا کہنے والے کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ صبر اور تحمل کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبوی میں داخل ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھا اور پھر رو دیے اور روتے ہوئے کہا، اے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرے محبوب۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور فرمایا، یا رسول اللہ، آپ نے پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے باہر آ کر آپ کے وصال کا کہا، وہ اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا کہ جہاں بیٹھ کر رو سکوں۔ معزز دوستو، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے لیا گیا وعدہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دنیا کی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے لیا، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا وعدہ ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔